ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل۔ اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا عرس بھی ہوتا ہے۔ 25 صفر المظفر آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے آج کچھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں عرض کیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاعر بھی تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام کس نے نہیں سنا؟ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے، اور ولی اللہ کیوں نہ ہوتے کہ آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ علماء کرام اور اولیاء کرام کا گھرانہ تھا۔ آپ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صوفی تھے، مفتی تھے، عالم تھے، ولی تھے، اور آپ کے والد محترم مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور زمانے کی قیادت کرنے والے تھے۔ تو گویا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ گھرانہ علم، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ متصف تھا۔ چنانچہ آپ کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی۔ آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ، سب نے آپ کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کی۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب 22 سال کی عمر میں سلسلہ قادریہ برکاتیہ کے عظیم المرتبہ شیخ حضرت سیدنا آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے، تو آپ کے پیر و مرشد نے نہ صرف آپ کو بیعت کیا بلکہ آپ کو سلسلہ قادریہ کی خلافت بھی عطا فرما دی۔ خاتم الاکابر حضرت سیدنا آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلافت دینے میں بڑے محتاط ہیں، ہر کسی کو خلافت نہیں دیتے، لیکن یہ 22 سال کا نوجوان آج پہلی مرتبہ آیا ہے، بیعت کا شرف حاصل کیا ہے، اور آپ نے اسے خلافت عطا فرما دی ہے۔ حضرت آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا
کہ دیگر لوگ میلا کچیلا زنگ آلودہ دل لے کر آتے ہیں، جس کی صفائی کے لیے، جس کو صاف کرنے کے لیے، پاکیزہ کرنے کے لیے، نورانی کرنے کے لیے ریاضات اور مجاہدے کرنا پڑتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرمایا کہ یہ مصفہ و مزکہ قلب لے کر آئے تھے، انہیں صرف نسبت کی ضرورت تھی جو ہم نے دے دی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ آپ کے پیر صاحب کی نظر میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند تھا، بلکہ آپ کے پیر و مرشد کو آپ پر ناز تھا، اور آپ کے علم کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اور میرے مشائخ کی تمام تصانیف، تمام کتابیں مطبوعہ یا غیر مطبوعہ، یعنی جو شائع ہو چکی ہیں یا شائع نہیں ہو چکی، جس کو یہ بتائیں وہ چھاپی جائیں، اور جس سے منع کر دیں وہ ہرگز نہ چھاپی جائیں۔ جو عبارت یہ بڑھا دیں وہ میرے اور میرے مشائخ کی جانب سے بڑی ہوئی سمجھی جائے، اور جس عبارت کو کاٹ دیں وہ کٹی ہوئی سمجھی جائے۔ بارگاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اختیارات ان کو عطا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم اور اللہ کے ولی تھے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے کرامات کا صدور بھی ہوتا ہے، یعنی ان سے کرامات بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ اور کرامت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو، جو عام طور پر نہیں ہوتی، تو وہ بات صادر ہو اور محال عادی ہو، یعنی عادتاً کرنا ممکن نہ ہو، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ بعض اوقات کسی ولی اللہ کی کرامت بیان کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ عقل میں نہیں آتی۔ جو بات خلاف عادت صادر ہو اور وہ محال عادی ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو آئیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی چند کرامات سنتے ہیں، تاکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت ہمارے دلوں میں مزید بڑھے، اور اللہ والوں کی محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی وجہ سے کامیابی نصیب ہوگی۔ ہم اللہ والوں سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں، اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو آئیے ایک بہت بڑے اللہ والے ولی اللہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ کرامات کا ذکر سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر کس قدر کرم تھا اور آپ کی برکتیں لوگوں نے کیسے حاصل کیں۔ چنانچہ مولانا محمد سردار احمد خان، یہ آپ کے مرید تھے، بریلی شریف کے رہنے والے تھے، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ملازمت کے سلسلے میں نینی تال تھا، ایک علاقے کا نام۔ رات سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے کپڑے جل رہے ہیں، اور میں نے خواب ہی میں دیکھا کہ میرے سامنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں سردار احمد کپڑے بجھاؤ۔ تو میری فوراً آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھا، میرا جو بستر تھا، میرا جو لحاف تھا، اسے آگ لگی ہوئی تھی، اور پھر میں نے جاگتی آنکھوں میں دیکھا کہ سامنے اعلیٰ حضرت ہیں اور مجھے آگ بجھانے کا کہہ رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آگ تو بعد میں بجھاؤں گا، پہلے میں اعلیٰ حضرت کی قدم بوسی کر لیتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھا تو اعلیٰ حضرت وہاں پر تشریف فرما نہیں تھے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میری مدد کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور پھر میں نے جب لحاف کو دیکھا تو وہ 4 انگل تک جل چکا تھا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا اللہ والے اللہ کی عطا سے، اللہ کے عطا کردہ اختیارات سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں،
لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں دور کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طرح خواب میں اور پھر حالت بیداری میں اپنے مرید سردار احمد خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دستگیری کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور واقعہ سنتے ہیں، اور یہ واقعہ حضرت مولانا عرفان علی بیسل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری خوش قسمتی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے شہر بیسل پور کے اندر تشریف لائے اور ہم سے پوچھا کہ کیا آپ کی بستی میں کوئی ولی اللہ کا مزار ہے؟ ہم نے کہا کہ ہمارے علم میں تو کوئی ایسا مزار نہیں ہے۔ پھر ہمیں یاد آیا، اچھا پھر اعلیٰ حضرت نے یہ سنا کہ یہاں پر کسی ولی اللہ کا مزار نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے تو ولی اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب ہم نے سوچا کہ کہاں ہے ولی اللہ کا مزار اور اعلیٰ حضرت کو ولی اللہ کی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ پھر جب سوچا تو ایک ہمارے شہر کے قریب جو جنگل تھا وہاں ہمیں یاد آیا کہ وہاں پر ایک قبر ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے یعنی مولانا عرفان علی بیسل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بہت سارے لوگ جو آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئے تھے، تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ اس قبر کی جانب روانہ ہوئے۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر پہنچے تو وہ قبر جو ہے وہ ایک کمرے کے اندر تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کمرے کے اندر داخل ہو گئے اور آپ نے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے اور ہم نے کچھ یوں سنا کہ 2 شخصیات آپس میں کوئی گفتگو کر رہی ہیں، آپس میں ہم کلام ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت 2 گھنٹے کے بعد باہر آئے تو آپ کا چہرے پر جلال بھی تھا، نور بھی تھا، اور آپ نے بڑے باروب انداز میں فرمایا بیسل پور والو، تم اب تک تاریکی میں تھے، یہ اللہ کے زبردست ولی ہیں اور غازیان اسلام سے ہیں، ان کا تعلق سہروردی سلسلے کے ساتھ ہے اور یہ قبیلہ انصار سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا نام غازی کمال شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ ان سے فیض حاصل کرو۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کے مزار کی بہترین جو ہے وہ تعمیر کی اور اس سے فیض حاصل کرنے لگے اور اس کی برکت سے اس جنگل میں منگل ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ولی را ولی شناست کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ دوسرے ولی کو پہچان لیتا ہے، جنہیں لوگ نہیں پہچانتے ولی اللہ اسے پہچان جاتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے اعلیٰ حضرت۔ آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس طرح اپنے چاہنے والوں سے، محبت کرنے والوں سے محبت کرتے تھے اور ان کی دستگیری کیا کرتے تھے۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام اہل علم جانتے ہیں کہ یہ زمانے کے بہت بڑے مفتی تھے اور آپ نے عوام الناس پر بڑا احسان فرمایا کہ بہار شریعت جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرما دی۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی طالب علم تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث شریف پڑھ رہے تھے اور اپنی مسند پر، اپنی کرسی یا سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو 15 منٹ بعد آپ متفکر یعنی کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے گھر کے اندر چلے گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو آپ کے دونوں ہاتھ آستین سمیت پانی سے تر تھے اور مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ خشک کرتا لے کر آؤ۔ میں نے کرتا پیش کیا، آپ نے اسے تبدیل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دن، تاریخ اور وقت لکھ لیا
اور دل میں تھا کہ میں اعلیٰ حضرت یعنی یہ کیا واقعہ ہے جاننا چاہتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد، ٹھیک 11 دن کے بعد، آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک 11 دن کے بعد کچھ لوگ تحائف لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں، اور آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم کشتی میں دریا میں تھے، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہوا تیز چلنے لگی اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہماری کشتی ڈوب جائے گی، تو ہم نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی۔ ایک شخص آیا اور اس نے ہماری کشتی کو پکڑ کر کنارے پر پہنچا دیا۔ تو وہ دن جو انہوں نے بتایا تھا وہ وہی دن تھا جو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نوٹ کیا تھا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والے اپنے سے محبت کرنے والوں کی دستگیری فرماتے ہیں، ان پر کرم فرماتے ہیں، ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے ہوتا ہے۔ آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا محمد حسین میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں بریلی شریف میں حاضر ہوا، یہ میرٹھ کے رہنے والے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں قریبی کسی اپنے مرید کے گھر جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ سفر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت نصیب ہوگی، علم دین کے مدنی پھول حاصل ہوں گے، برکتیں ملیں گی۔ چنانچہ میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ اولاً سفر ٹرین پر تھا، غالباً عصر کے قریب ٹرین مطلوبہ جگہ پر پہنچی۔ اسٹیشن سے اتر کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز ادا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز کے بڑے پابند تھے، اور سفر و حضر میں بھی آپ نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ تھوڑی سی کوئی ہمیں بیماری آ جاتی ہے، زکام ہو جاتا ہے، نزلہ آ جاتا ہے، بخار آ جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کہیں سفر کرنا پڑتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں کئی لوگ اپنی نمازوں کو ضائع کر ڈالتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نماز اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ہے، بلکہ عقائد کے بعد سب سے بڑا فرض جو ہے وہ نماز ہے۔ ہمیں ہرگز نماز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض ہے جو ہم نے ادا ہی کرنا ہے۔ تو نیت کریں کہ اعلیٰ حضرت کی کرامات سن رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے نماز عصر ادا فرمائی۔ اس کے بعد ہم سب بیل گاڑیوں میں سوار ہوئے اور اعلیٰ حضرت کے لیے پالکی پیش کی گئی، کیونکہ اسٹیشن سے جس گاؤں میں جانا تھا وہ 4-5 میل کے فاصلے پر تھا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہاں مقررہ وقت پر پہنچ گئے، اور 2 دن کے بعد واپسی کا سلسلہ ہوا۔ سب نے نماز ظہر ادا کی اور ٹانگوں میں سوار ہوئے۔ سخت گرمی تھی اور بادل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سخت دھوپ کے عادی نہیں تھے، کیونکہ آپ کا کام تو لکھنے پڑھنے کا ہی تھے، اور ماشاءاللہ آپ ایک صاحب ثروت خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت اتنی گرمی میں کیسے سفر کریں گے، اور سفر بھی 4-5 میل کا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ہمارے قافلے پر ایک بادل آ گیا۔
حالانکہ بادل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور وہ بادل ہمارے ساتھ چلتا رہا جہاں تک کہ ہم اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں طرح طرح سے نوازتا ہے۔ تو دیکھیے کس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک بادل عطا فرما دیا، اور آپ کی برکت سے آپ کے ساتھ جو چلنے والے تھے انہیں بھی دھوپ سے بچت ہو گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت مولانا عرفان علی بیسل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے دارالعلوم کے اندر علم دین حاصل کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ انہیں درد کلنج یعنی بڑی آنت کا درد ہوا۔ 3 دن تڑپتے گزر گئے، بڑا علاج کروایا، لیکن کوئی بھی علاج کارگر نہ ہوا۔ فرماتے ہیں تیسرے شیخ طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت میرے کمرے میں تشریف لے آئے، اور جس مقام پر درد ہو رہا تھا اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر دم کیا، نیز اپنے دستے پاک کی انگوٹھی نکال کر میری انگلی میں پہنا دی۔ اس کی برکت سے 2-3 منٹ کے بعد درد ختم ہو گیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کے ہاتھ میں اللہ پاک شفا رکھ دیتا ہے۔ یہ جس پر دم کرتے ہیں ان کا دم اثر کرتا ہے، اور ان کی زبان میں بھی اثر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دم کی برکت آپ نے سنی کہ 3 دن کا شدید درد جو ہے آپ کے ایک دم سے ختم ہو گیا۔ آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ ولی کامل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بسا اوقات عشاء کی نماز کے بعد پھولوں کا ہار کھول کر حاضرین مسجد میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہنا ہے کہ اکثر مجھے بھی یہ مبارک تحفہ ملتا تھا، اور میں ان پھولوں کو خشک کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتا تھا، کیونکہ اللہ والوں کی طرف سے جو انعام جو تحفہ ملتا ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت رکھ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ مبارک تحفہ میرے پاس رہا مجھے کسی دعا کی ضرورت پیش نہ آئی۔ دعا ہی نہیں کھاتا تھا، اسی سے کام چلا لیتا تھا۔ اگر درد سر ہوتا تو انہی خشک پھولوں کو پیس کر ماتھے پر لگا لیتا، شفا مل جاتی۔ نزلہ زکام کھانسی بخار وغیرہ امراض میں انہیں پیس کر پی لیتا تو اللہ پاک کے کرم سے شفا مل جاتی۔ افسوس کہ اب وہ تبرک رفتہ رفتہ ختم ہو گیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک دوست تھے جن کا نام حضرت مولانا شاہ وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ بہت بڑے محدث تھے، حدیث کا علم دیا کرتے تھے، اور مدرسۃ الحدیث پہلی بھید کے اندر رہا کرتے تھے۔ ان کا مدرسہ تھا یہاں پر۔ 8 ربیع الاخر 1335 کو حضرت مولانا شاہ وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خانقاہ میں اس شریف کے موقع پر ایک نوجوان دیوانے کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر پہلی بھیت گئے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان جس پر پاگل پن تھا اور اتنا شدید تھا کہ رسیوں سے اس کو باندھا ہوا تھا، اس کے رشتہ داروں نے بیان کیا کہ یہ پاگل ہے، ہزاروں علاج کیے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پاگل خانے میں اس لیے داخل نہیں کیا کہ وہاں مریضوں کو مارے گا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تمام گھر والے پریشان ہیں۔ ہم بڑی امید لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ واقعات سنے، آپ کو اس پر بڑا ترس آیا، اور پھر چند منٹ بغور اس دیوانے کی طرف دیکھتے رہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا
گویا شفا بخش نگاہوں سے مرض کو کھینچ رہے ہیں۔ آپ کی نگاہ ملاتے ہی دیوانے کی پاگلوں والی حرکات میں افاقہ ہونا شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بے حس و حرکت ہو کر گر گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے رشتہ داروں سے فرمایا اب یہ ٹھیک ہیں، رسیاں کھول دو، گھر لے جاؤ اور روزانہ تھوڑے دودھ کے ساتھ 1 عدد منقع کھلا دیا کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ مولانا حافظ محمد حسین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب دل تھے اور اعلیٰ حضرت سے سوال جواب کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات جب یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آتے اور ذہن بنا لیتے کہ میں آج اعلیٰ حضرت سے یہ سوال کروں گا، ابھی سوال کیا نہیں ہے بلکہ ذہن میں ہے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں جانا ہے اور یہ سوال کرنے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتے بیٹھتے، ابھی سوال نہیں کرتے کہ اعلیٰ حضرت ان کے سوالات کے جوابات دینے لگتے۔ تو اعلیٰ حضرت دلوں کے بھید بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے جان لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک فقیر اعلیٰ حضرت کی مسجد میں ٹھہرے اور انہیں کسی بات پر ناراضی ہوئی اور یہ اس قدر جلال میں آئے کہ کہنے لگے کہ میں سوداگری محلے کو الٹ دوں گا۔ جلال میں آگے وہ فقیر صاحب اور جلال میں آ کر کہنے لگے کہ یہ جو اعلیٰ حضرت کا محلہ ہے، محلہ سوداگران، تو اس محلے کو میں الٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ الفاظ سنے تو اپنا جوتا فقیر کی طرف پھینکا، جوتا اس کے سامنے الٹا گرا، فرمایا پہلے اسے سیدھا کرو تب سوداگری محلے کو الٹیے گا۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے کہتے تھے کہ فقیر نے تمام ہمت لگائی کہ کسی طرح یہ الٹا جوتا سیدھا ہو جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوا، پھر بڑا نادم ہوا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور اعلیٰ حضرت نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس طرح جو ہے وہ اپنی خدادہ صلاحیتوں سے لوگوں کی بیماریوں کا علاج بھی کرتے تھے، ان کی دستگیری بھی کیا کرتے تھے، اور جو اس طرح کے دعوے کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو ان کا بھی علاج کر دیا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت اللہ کے ولی تھے، دل کے حالات کو جان لیا کرتے تھے اور لوگوں کی حسب منشا اصلاح بھی فرما دیا کرتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کو اتنی برکتیں کیوں ملی کہ اعلیٰ حضرت اللہ تعالی عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر یقین کامل رکھتے تھے، اور آپ کے یقین کامل کے بہت سارے واقعات ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کسی نے اعلیٰ حضرت کو اپنے گھر پر دعوت کے لیے بلایا، وہاں جو کھانا پیش کیا گیا وہ آپ کے طبیعت کے موافق نہیں تھا، آپ بہت کم کھانا کھایا کرتے تھے، اور لیکن صاحب خانہ کی دلجوئی کے لیے وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کر یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور اس کے بعد وہ کھانا کھا لیا۔ کیونکہ اس دعا کو جو پڑھ لیتا ہے وہ ہر قسم کی اس غذا سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ اگرچہ وہ موافق کھانا نہیں تھا، طبیعت کے موافق نہیں تھا، لیکن آپ نے یہ دعا پڑھ کر وہ کھانا کھایا تو اس کھانے کا کوئی مضر اثر آپ پر نہ ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک مرتبہ جب اعلیٰ حضرت حج کے لیے حجاز مقدس حاضر ہوئے، وہاں پر آپ سخت علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ محرم الحرام کے آخری دنوں میں کچھ طبیعت بہتر ہوئی
آپ رحمۃ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں وہاں ایک سلطانی حمام ہے، میں اس میں نہایا، باہر نکلا ہوں کہ بادل دیکھا، حرم شریف پہنچتے پہنچتے برسنا شروع ہوا۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی کہ جو بارش برستے میں طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے۔ اس اگرچہ میرے یعنی مجھے بیماری تھی، بخار وغیرہ تھا، لیکن اس فضیلت کو پانے کے لیے فوراً حجر اسود کا بوسہ لی کر بارش ہی میں 7 پھیرے طواف کیا، بخار پھر لوٹ آیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایک ضعیف حدیث کے لیے آپ نے اپنے بدن کی یہ بے احتیاطی کی؟ تو آپ نے فرمایا حدیث ضعیف ہے مگر امید بحمدہ تعالی قوی ہے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قوی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور آپ کے فرامین سے بھی کتنا پیار کرتے تھے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ والے جب اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان فرامین پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک مرتبہ موتیا کا مرض پیش آ گیا۔ خود فرماتے ہیں باریک خط کی کتابیں شبانہ روز یعنی مسلسل دیکھتا، گرمی کا موسم تھا، دن کو اندر کے دلان میں کتاب دیکھتا اور لکھتا۔ عمر کا 28واں سال تھا، یعنی آپ 28 سال کے تھے۔ آنکھوں نے اندھیرے کا خیال نہ کیا۔ ایک روز شدت گرمی کے باعث دوپہر کو لکھتے لکھتے نہا لیا، سر پر پانی پڑتے ہوئے معلوم ہوا کوئی چیز سر سے داہنی آنکھ میں اتر آئی۔ بائیں آنکھ بند کر کے داہنی سے دیکھا تو نظر آنے والی چیز کے درمیان میں ایک سیاہ حلقہ نظر آیا۔ اس کے نیچے شے کا جتنا حصہ ہوا وہ ناصاف اور دبا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ ان دنوں ہمارے ہاں ایک ماہر ڈاکٹر تھے، میرے استاد جناب غلام قادر بیگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اصرار فرمایا کہ اسے آنکھ دکھائی جائے، علاج کرانے نہ کرانے کا اختیار ہے۔ ڈاکٹر نے بغور دیکھا اور کہا کہ کثرت کتاب بینی سے کچھ خشکی آ گئی ہے، یعنی آپ بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ کی آنکھ میں کچھ خشکی آ گئی ہے۔ آپ کتاب نہ دیکھیں، 15 دن تک آپ مطالعہ نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ سے 15 گھڑی جو ہے وہ صبر نہیں آتا تھا، تو بھلا میں ان کی بات کیسے مان سکتا تھا۔ مجھ سے مولوی حکیم سید اشفاق حسین صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مقدمہ نزول آب ہے، یعنی پانی اترنے کے آثار ہیں، 20 برس بعد خدا نہ کردہ پانی اتر آئے گا، یعنی موتیا کے مرض کی وجہ سے بینائی جاتی رہے گی۔ میں نے توجہ نہ دی اور نزول آب یعنی موتیا کی بیماری والے کو دیکھ کر جسے نبی میں جو دعا آئی ہے وہ پڑھ لی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب مجھے یہ مرض نہیں ہوگا۔ 16 سال کے بعد ایک اور حاذق طبیب کے سامنے ذکر ہوا، اس نے کہا کہ 4 برس بعد پانی اتر آئے گا، یعنی آپ کی بینائی چلی جائے گی۔ مگر مجھے میرے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر وہ اعتماد نہ تھا کہ طبیبوں کے کہنے سے معاذ اللہ متزلزل ہو جاتا۔ الحمدللہ 20 درکنار 30 برس سے زائد اس بات کو گزر چکے ہیں اور وہ ہلکا ذرہ بھر بھی نہ بڑھا، نہ بعون ہی تعالی بڑھے، نہ میں نے کتاب کا مطالعہ کرنے میں کبھی کمی کی نہ کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بیان میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائم و باقی معجزات ہیں جو آج تک آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہیں اور قیامت تک اہل ایمان مشاہدہ کریں گے۔ اگر انہی واقعات کو بیان کروں تو ارشاد نبوی کے فوائد میں نے خود اپنی ذات میں مشاہدہ کیے ہیں، تو ایک دفتر یعنی رجسٹر تیار ہو جائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں بھی احادیث مبارکہ میں جو علاج آتا ہے، جو دعائیں پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ہمیں بھی یقین کامل کرتے ہوئے دعائیں پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل ان دعاؤں کو پڑھنے کی برکت سے ہمارے بہت سارے امراض سے ہماری بچت ہو سکتی ہے۔ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا
کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الذی لا یضر یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اگر کھانے میں زہر بھی ہو تو اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح جب ہم طہارت خانے کو جائیں، ٹائلٹ میں جائیں، تو ٹائلٹ میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ تو نبی علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہیں، اگر ہم ان کو یاد کر لیں تو بیمار ہونے سے ہی بچ جائیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ احادیث مبارکہ میں جو دعائیں آئی ہیں انہیں یاد کر لیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول، اس میں دعائیں بھی یاد کروائی جاتی ہیں اور سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد، تو بیان کے بعد نماز ہوتی ہے، نماز عشاء ہوتی ہے ذکر دعا کے بعد، اور پھر نماز عشاء کے بعد مدنی حلقے لگتے ہیں۔ ان مدنی حلقوں میں سنتیں سکھائی جاتی ہیں اور کئی دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں، ہفتہ وار اجتماع میں خود بھی شرکت کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ عز و جل جب دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں آتے رہیں گے اور ان مدنی حلقوں کے اندر شرکت کرتے رہیں گے تو بہت ساری سنتیں بھی سیکھنے کو ملیں گی اور کئی دعائیں بھی یاد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو دعوت اسلامی کے سنتوں پر مدنی ماحول سے وابستہ رکھے۔ بلکہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں کہ ہفتہ وار اجتماع میں تو چند گھڑیاں شرکت کا موقع ملتا ہے، لیکن جب ہم مدنی قافلے میں جائیں گے تو کم از کم 3 دن کا مدنی قافلہ ہوتا ہے۔ اس مدنی قافلے میں جب جائیں گے تو صبح شام عاشقان رسول کے ساتھ رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر خوب خوب سنتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پر